अस्सलामु अलैकुम। आइए इस शानदार कहानी में एक साथ होता लगाएं। अरे दोस्तों, आज मैं तुम्हारे साथ एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करना चाहती हूँ, इस्लामी फ़नून और मामारी। ये सिर्फ पत्थर और गारा का खेल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कहानी है जो सदियों पर मुहित है। एक ऐसा सफ़र है जिसने दुनिया के नक्शे पर अपनी शानदार मेहर सबत की है। और सबसे अहम बात कि इसकी तालीमात आज भी मुस्तक़बिल की तामीर के लिए हमारे लिए बहुत कुछ सिखाती हैं। सोचो, वो अजीम उश्शान मसाजिद, वो झिलमिलाते महल, वो नाजुक कारीगिरी वाले घरेलू मकानात। ये सब कुछ सिर्फ इमारतें नहीं हैं, बल्कि वो एक ऐसी तहजीब की अक्कासी है जिसने दुनिया को इल्म, फ़न और रूहानियत का एक नायाब तोहफ़ा पेश किया। इस्लामी फ़नून और मामारी का सफ़र सिर्फ मसाजिद तक महदूद नहीं रहा। ये मदरसों, हस्पतालों, कारोअनसराओं और हत्ता के आम घरों में भी अपनी जगह बनाता गया। हर एक पत्थर, हर एक नक्शा, हर एक रंग, एक दास्तान सुना रहा है। ये दास्तान सिर्फ पत्थर और सेमनट की नहीं, बल्कि इसकी बुनियाद में एक गहरा फ़लसफ़ा पिन्हा है। इस्लाम ने फ़न को एक मुक़द्दस अमल करार दिया, एक ऐसा ज़रिया जिसके ज़रिए इंसान अपने खालिक की असमत और कुदरत को महसूस कर सकता है। और यही वजह है कि इस्लामी फ़नून में हमेशा एक रूहानी पासा मौजूद रहा है, एक ऐसी गहराई जो आपको मुतासिर कर देती है। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी मस्जिद के गुंबद को देखें, तो आप इसकी बुलंद व बाला साख्त, इसकी शानदार आराइश और इसकी दिलफरेब रोशनी से महसूस होंगे। लेकिन इसके पीछे एक गहरा मतलब छुपा हुआ है। वो गुंबद आसमान की तरफ इशारा करता है, खुदा की वहदानियत का ऐलान करता है और बंदे को इबादत और रूहानी इर्तिक़ा की तरफ बुलाता है। इसी तरह महल्लात में इस्तेमाल होने वाले झिलमिलाते टाइल्स और मसाजिद की निहायत खूबसूरत कारीगरी न सिर्फ एक फ़नकाराना कमाल बल्कि एक रूहानी तजुर्बा भी है। इस्लामी फ़नून और मामारी में जानवरों के नक्श व निगार, नबाताती पैटर्न्स, जोग्राफियाई नक्शे और कई मुख्तलिफ तरीक़े इस्तेमाल होती थीं। हर एक तर्ज अपने अपने इलाके और दौर के मखसूस सक़ाफ़ती असर को दिखाता है। मिसाल के तौर पर, स्पेन में इस्लामी फ़नून की असर अंदाज़ी कुछ अलग है ईरान या शुमाली अफ़्रीका से। ये मकामी सक़ाफ़तों और इस्लामी तहज़ीब के माबेन एक शुगुफ़्ता इम्तिज़ाज है। और ये सब कुछ किस तरह मुस्तक़बिल की तामीर के लिए एक दर्स फ़राहम करता है। यहाँ चंद अहम नक़ात हैं। सितारा 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 असतदामद। सितारा सितारा इस्लामी फ़न तामीर में माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का ख़याल हमेशा मुहिम रहा है। मकामी मादियात का इस्तेमाल, कुदरती रोशनी और हवा के बेहतरीन इस्तेमाल का इंतज़ाम और पानी के इस्तेमाल में महारत इसकी मुमताज़ ख़ुसूसियात थीं। जब माहौल बदलती हुआ ख़तरे का सामना कर रहा है, ये इल्म बहुत अहम है। सितारा 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 जगह से ताल्लुक़। सितारा सितारा इस्लामी फ़नून और मामारी हमेशा अपनी जगह से जुड़ी रही है। मकामी आबहवा हुआ, मादियात और सक़ाफ़ती असर को ध्यान में रखते हुए तामीरात की जाती थीं। हमें भी अपने माहौल और मकामी सक़ाफ़त को ध्यान में रखते हुए तामीरात करनी चाहिए। सितारा 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 हुनरमंदी और तफ़सील। सितारा सितारा इस्लामी फ़नून में हुनरमंदी और तफ़सील का एक बेमिसाल सतह है। हर एक जुज़िया एहतियात से बनाया जाता था और हर एक नक्शा एक दास्तान सुना रहा होता था। आज हमें भी अपनी तामीरात में हुनरमंदी और तफ़सील को अहमियत देनी चाहिए। ये बेहतरीन मयार की ज़रूरत के अलावा मुआशरे में महारतों की बक़ा और तरक्की भी है। सितारा 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 रूहानियत और ख़ूबसूरती का इम्तिज़ाज।
ستارہ اسلامی فنون اور معماری نے روحانیت اور خوبصورتی کا ایک بے نظیر امتزاج پیش کیا ہے۔ تعمیرات صرف عملی مقامات نہیں تھیں، بلکہ وہ ایک ایسے ماحول کو بنا رہے تھے جہاں انسان روحانی ارتقاء کو محسوس کر سکتا ہے۔ ہمیں بھی اپنی تعمیرات میں یہی روحانی پاسہ کو اہمیت دینی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اسلامی فنون اور معماری کا مطالعہ صرف ایک تاریخی سفر نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا درس ہے جس سے ہم مستقبل کی تعمیر کے لیے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمیں استقامت، جگہ سے تعلق، ہنر مندی اور روحانیت کی اہمیت سکھاتا ہے۔ آئیے ہم اس بے مثال ورثے سے فائدہ اٹھائیں اور مستقبل میں ایسی تعمیرات کریں جو خوبصورت ہوں، پائیدار ہوں اور انسانی روح کو تسکین دیں۔ پیارے دوستو، آج میں تمہارے ساتھ ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں: اسلامی فنون اور معماری۔ یہ صرف پتھر اور گارے کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا سفر ہے جو صدیوں پر پھیلا ہوا ہے۔ عقیدے، ثقافت اور تخلیق کاری کا ایک ایسا امتزاج ہے جس نے دنیا کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے۔ اور زیادہ دلچسپ بات کہ آج بھی اس فن کی وراثت ہمیں مستقبل کی تعمیر کے لیے نئے راستے دکھاتی ہے۔ بات کہ جب میں اس موضوع پر تحقیق کر رہا تھا تو مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ کتنی وسیع اور گہری دنیا ہے۔ شروع کہاں سے ہو؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلامی فنون و معماری ایک خالص مذہبی اظہار نہیں ہے۔ یہاں تو ہر چیز کا گہرا فلسفہ چھپا ہوا ہے۔ مثلاً مسجدوں کی تعمیر کا مقصد صرف عبادت گاہ بنانا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی جگہ بنانا تھا جہاں لوگ جمع ہو کر دعا کریں، علم حاصل کریں اور سماجی رابطوں میں حصہ لیں۔ یہ ایک مرکز تھا، ایک روحانی اور علمی مرکز۔ سوچیں وہ زمانہ، 7ویں صدی عیسوی، مسلمانوں کی فتوحات، نئی سرزمینوں کی دریافت اور مختلف ثقافتوں کا امتزاج، یہ سب مل کر ایک ایسا منفرد فن کی تخلیق کا سبب بنا جس میں مشرقی اور مغربی دونوں ہی ثقافتی اثرات صاف دکھائی دیتے ہیں۔ رومن، یونانی، فارسی، مصری، ہندوستانی، یہ سب نے اپنا اپنا رنگ ملا کر اسلامی فنون کی ایک بہت ہی رنگ برنگی اور متنوع تصویر پیش کی۔ یہ کوئی نقل نہیں تھی، بلکہ ایک نیا تعبیر تھا، ایک نیا اظہار۔ مثال کے طور پر مسجدوں کا ڈیزائن لیں۔ ارتفاع، گنبد، محراب، مینار، یہ سب کچھ صرف زینت نہیں تھے بلکہ ایک خاص روحانی اور علامتی اہمیت رکھتے تھے۔ گنبد آسمان کی طرف اشارہ کرتا تھا، محراب قبلہ کی طرف، اور مینار اذان کی آواز کو دور تک پہنچانے کا ذریعہ تھے۔ مگر یہ سب صرف فن تعمیر کی حدود میں نہیں رہتا تھا۔ فنکارانہ مہارت کا مظاہرہ تو ہر جگہ ملتا ہے، چاہے وہ خطاطی ہو، مینائی ہو یا پھر جڑاؤ کا کام ہو۔ ہر چیز میں ایک دقت، ایک باریکی، ایک دیکھنے والے کو حیران کرنے والی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ اسلامی فنون و معماری کی خوبصورتی صرف عمارتوں تک محدود نہیں تھی، یہ زندگی کے ہر پہلو کو چھو گیا تھا۔ مخطوطات کی زینت، کپڑے، چینی مٹی کے برتن، دھاتی اشیاء، سب پر اسلامی فن کا اثر دیکھا جا سکتا ہے۔ اور جیسے جیسے اسلامی سلطنت کا دائرہ وسیع ہوتا گیا، اسی طرح اسلامی فنون و معماری بھی مختلف خطوں میں مختلف رنگوں میں پروان چڑھتے رہے۔ آپ اندلس کی مسجدوں کی نزاکت دیکھیں، اسپین سے لے کر دہلی کی جامع مسجدوں کی شان دیکھیں، یا پھر ایران کے گنبدوں کی عظمت کو دیکھیں۔ ہر جگہ ایک نئی کہانی، ایک نیا انداز۔ مگر یہ سب کچھ کیوں اتنا اہم ہے؟ کیوں ہمیں آج اسلامی فنون و معماری کے ماضی کے اسباق سیکھنے چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔
سب سے پہلے تو یہ ہماری ثقافتی وراثت کا اہم حصہ ہے۔ دوسرے، یہ ہمیں ایک ایسا مڈل سٹینڈرڈ دیتا ہے جس سے ہم مستقبل کے ڈیزائن اور تعمیرات کو اور زیادہ خوبصورت اور مستحکم بنا سکتے ہیں۔ اسلامی فنون و معماری میں ٹیکنالوجی اور آرٹ کا بہت ہی خوبصورت امتزاج ہے۔ اس فن میں ماحول دوست طریقوں کو بھی اہمیت دی گئی تھی، مثلاً ایسی تعمیرات جس میں قدرتی روشنی اور ہوا کا استعمال زیادہ ہوتا تھا۔ یہ ہمیں آج بھی سبق دیتا ہے کہ ہمیں اپنی تعمیرات میں ماحول دوست طریقوں پر زیادہ فکر کرنا چاہیے۔ اور آخر میں، یہ ہماری شناخت کا ایک اہم حصہ ہے۔ اسلامی فنون و معماری ہمارے ماضی سے ہمارا رابطہ ہے، ہماری تاریخ سے ہمارا واسطہ ہے۔ اس کو سمجھ کر ہم اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ سب دنیا میں اسلامی فنون و معماری کی اہمیت کو دکھاتا ہے اور کیوں ہمیں اس کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف پتھر اور گارے کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے عقیدے، ہمارے ثقافت اور ہماری تاریخ کی ایک خوبصورت مراد ہے۔ ارے یار، بات تو ہو رہی تھی اسلامی فنون اور معماری کی، یاد ہے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ کس طرح اس فن نے صدیوں کی تاریخ کو اپنے اندر سمو لیا ہے، اور اب ہم اس کے مزید گہرے پہلوؤں میں غوطہ زن ہونے جا رہے ہیں۔ یہاں بات شدت اختیار کرتی ہے۔ آئیے اسلامی فنون اور معماری مستقبل کی تعمیر کے لیے ماضی کے اسباق کے درمیانی ابواب کو دیکھتے ہیں۔ کہانی واقعی دلچسپ بننے والی ہے۔ سوچو، صرف مسجدوں کی بات نہیں ہے۔ ہاں، وہ تو شاہکار ہیں، ہر ایک اپنے آپ میں ایک داستان بیان کرتی ہوئی۔ شام کی عظیم الشان جامعہ قرطبہ کی مسجد، جو بعد میں گرجا گھر بن گئی، لیکن اس کی شان اب بھی قائم ہے۔ ایران کے مہیب گنبد اور بہت سے دوسرے، ان کی عمارت، ان کا ڈیزائن، وہ ساری تفصیل جو ہم آج بھی دیکھتے ہیں، وہ سب کچھ اسی زمانے کی معاشرتی، سیاسی اور مذہبی حال کو دھرتا ہے۔ مگر بات بس مسجدوں تک محدود نہیں ہے، یہ فن تو تمام زندگی میں غالب تھا۔ سوچو، محلات کے جھروکے، جہاں شاہان اپنے سلطنت کو نظارہ کرتے تھے، وہ بھی فن کا شاہکار تھے۔ ان میں بھی اسی ترکیب کاری اور زیورات کاری تھی جو مسجدوں میں موجود تھی۔ اور یہ زیورات کاری کیسی تھی؟ ایک ایسا جلوہ جو صرف اسلامی فن میں ہی موجود ہے۔ جعلی کام، چتریوں کے نقش و نگار، گنبدوں کی ہوائی روشنی، یہ سب کوئی آسان کام نہیں تھا، اور یہ سب محض زیبائش نہیں تھا، اس میں مفہوم بھی گہرا چھپا ہوتا تھا۔ ہر ایک نقش، ہر ایک پتھر، ہر ایک رنگ کسی نہ کسی مذہبی، ثقافتی یا فلسفیانہ نظریے کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ مثلاً، گنبدوں کے ڈیزائن سے لے کر محراب کے بناوٹ تک، ہر چیز ایک مخصوص مفہوم کو بیان کرتی تھی۔ یہ مفہوم مختلف مذہب اور کے مسائل سے جڑے ہوئے تھے، کبھی قرآنی آیات کی تعبیر تو کبھی اسلامی تعلیمات کا اظہار۔ اور پھر آپ اس فن کی جغرافیائی پھیلاؤ کو دیکھیں، شمال افریقہ سے لے کر اسپین، اور پھر مشرق وسطی سے لے کر ہندوستان تک، اسلامی فن نے اپنے مختلف علاقوں میں مختلف رنگ اور انداز اپنائے، لیکن اس میں ایک ہی روح تھی، ایک ہی پیوند جو اس فن کو علیحدہ پہچان دیتا تھا۔ مثلاً ہندوستانی اسلامی فن میں ہندوستانی فن اور تکنیک کا اثر صاف نظر آتا ہے۔ اسی طرح اندلس کے اسلامی فن میں روم اور ویسگوتھک فنون کی چاپ ملی گی۔ یہ تنوع ہی اس فن کی زیادتی اور خوبصورتی ہے۔ سوچو، کتنے سال گزر گئے، اور پھر بھی آج بھی یہ فن ہمیں اپنی جانب کھینچتا ہے۔ یہ فن صرف پتھروں اور اینٹوں کا ہی نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی تصور ہے جو ہمیں تاریخ سے جوڑتا ہے۔ یہ وہ وراثت ہے جس کو ہم محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔
اور یہ وہ سبق ہے جس سے ہم مستقبل کی تعمیر کے لیے فیض اٹھا سکتے ہیں۔ یہ سابقہ عصر کی تکنیکی کامیابیاں اس عصر کے مادی حالات اور دینی نظریات کا ملغوبہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کیسے ہم مختلف تہذیبوں اور تکنیکوں سے سیکھ سکتے ہیں اور انہیں ایک نئی اور معنی خیز شکل میں پیش کر سکتے ہیں۔ یہ تعمیر بھی ہے اور تعلیم بھی، خوبصورتی بھی اور روحانیت بھی۔ یہ بس ایک فن نہیں، یہ ایک تیز ابھرتے سورج کی طرح ہے جس نے اپنی روشنی سے صدیوں کو منور کیا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ آئندہ صدیوں میں بھی اس فن کی روشنی ہماری رہنمائی کرتی رہے گی۔ اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس وراثت کو کیسے زندہ رکھ سکتے ہیں، اس فن کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں، اور اس سے ہماری مستقبل کی تعمیر میں کس طرح مدد لے سکتے ہیں۔ تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اسلامی فنون اور معماری مستقبل کے لیے ایک غیر معمولی سند ہے؟ یہ ایک ایسی روح ہے جو صدیوں سے جگمگا رہی ہے اور جسے ہمیں محفوظ رکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے اور اس سے سیکھتے ہوئے مستقبل کی تعمیر کرنا ہے۔ کیا یہ نہیں ایک باکمال موضوع ہے؟ آگے چل کر ہم اس کے مختلف اسٹائلز اور ان کے اجزاء پر بھی بات کریں گے۔ یقیناً یہ ایک ایسی گفتگو ہے جو ہم لمبے وقت تک کر سکتے ہیں۔ اچھا دوستو، یہ بات چیت بہت دلچسپ ہوئی نا؟ ہم نے اسلامی فنون اور تعمیر کی شاندار تاریخ میں اتنی گہرائی سے سفر کیا، اتنی خوبصورت عمارتوں اور ان کے پیچھے چھپے فلسفے اور عقائد کو سمجھا کہ وقت گزرنے کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوا۔ اب ہم آہستہ آہستہ اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اس سفر کے اختتام کو اچھے سے سجانا چاہیے۔ یاد کیجئے، ہم نے کے شروع میں ہی بات کی تھی کہ کس طرح اسلامی تعمیر صرف اینٹوں اور پتھر کی دھن نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان کی ایک زندہ تصویر ہے۔ یہ ایک ایسا فن ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کو منعکس کرتا ہے، جیسے کہ ستاروں سے سجی رات کی تاریکی میں چمکتا ہوا چاند۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح مسجدوں سے لے کر محل تک، مدرسوں سے لے کر قلعوں تک، ہر عمارت میں ایک روح، ایک مقصد، ایک پیغام پوشیدہ ہے۔ ہم نے کعبہ شریف سے لے کر تاج محل تک کے سفر میں کئی شاہکاروں پر بات کی۔ آپ کو یاد ہوگا، ہم نے اندلس کے خوبصورت مساجد اور محل کی بات کی تھی جن کی خوبصورتی آج تک لوگوں کے دل میں زندہ ہے۔ پھر ہم نے ایران، ترکی، مصر اور دیگر ممالک کی فن تعمیر کی بے مثال خوبصورتی کا جائزہ لیا۔ کیا آپ کو یاد ہے تیزاب سے تیار ہونے والے خوبصورت ٹائلوں کی بات، جو آج بھی اپنی چمک برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور ان ہندساتی نمونوں کا ذکر جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، جیسے کہ ایک لامتناہی سفر۔ ہر ایک عمارت ایک کہانی بیان کرتی ہے، ایک زمانے کی یاد دہانی کرتی ہے۔ ہر نقشہ، ہر محراب، ہر گنبد ہم سے کسی نہ کسی بات کا اظہار کرتا ہے۔ یہ محض عمارت نہیں، یہ ایک تہذیب کی روح ہے، ایک تاریخ کی گواہی ہے۔ ہمیں سمجھ آیا کہ اسلامی فنون اور عمارت کیا ہے، صرف قدرت خداوندی کے عظیم نمونے ہی نہیں بلکہ ان میں علم، ہنر اور تکنیکی مہارت کا بے نظیر آمیزہ بھی موجود ہے۔ اور اب جب ہم اختتام کی طرف آ رہے ہیں، تو ایک بڑا سوال ذہن میں آتا ہے، اس سب کا ہمارے مستقبل سے کیا رابطہ ہے؟ ہمیں ماضی سے کیا سبق سیکھنا چاہیے؟ میرا ماننا ہے کہ اسلامی فنون اور تعمیرات سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کس طرح اپنی موجودہ تعمیرات میں قدرت اور تکنیک کا بہترین امتزاج کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں اپنی معماری میں ایسے عناصر شامل کرنے چاہیے جو ماحول دوست ہوں اور قدرتی وسائل کا استعمال کرنے پر زور دیں۔ اسلامی فنون اور تعمیرات ہمیں سکھاتے ہیں کہ خوبصورتی اور عملیات دونوں ایک ہی وقت موجود ہو سکتے ہیں۔
हमें माजी से उन सबकों को सीख कर मुस्तकबिल के शहरों और इमरानी मंसूबों में खूबियों का निहायत अहसन इम्तिजाज करना है। हमें मामारी में सिर्फ मादी तरक्की ही नहीं बल्कि रूहानी और अखलाकी अर्जिशों को भी उजागर करना है। यही हमारी मुस्तकबिल की तामीरात को मुख्तलिफ और मुनफरिद बनाएगा। इस सफ़र के इख्तिताम पर मेरा ख्याल है कि हम सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ होंगे कि इस्लामी फ़नून और इमारत एक अमीर विरसा है जो हमारे मुस्तकबिल के लिए एक अहम इल्म है। ये हमें सिखाते हैं कि किस तरह कुदरत और तकनीक का इम्तिजाज करके हम खूबसूरत और अमली तामीरात तामीर कर सकते हैं। ये हमारा फ़ख्र है और हमारा मुस्तकबिल है। तो आइए हम मिलकर उस वर्से को आगे बढ़ाते हैं और मुस्तकबिल के लिए खूबसूरत और मुस्तहकम तामीरात तामीर करते हैं। शुक्रिया। अरे दोस्तों, आज बात कर रहे हैं एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर, इस्लामी फ़नून और मामारी। सोचो, हज़ारों सालों की तारीख, कई तहजीबों का इम्तिजाज और इतनी शानदार इमारतें जिनका मुकाबला शायद ही कोई कर सके। और सबसे बड़ी बात ये कि ये सब कुछ सिर्फ पत्थरों और सेमनट का नहीं बल्कि ईमान, मोहब्बत और तख्लीक की एक ज़बरदस्त दास्तान है। तो इस्लामी फ़नून और मामारी मुस्तकबिल की तामीर के लिए माजी के इसबाक आज के मुसलमानों को क्या सिखाता है। आइए गौर करते हैं। ये सिर्फ पुराने महल्लात और मसाजिद की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा वसी मौजू है जो हमें अपनी तारीख से सबक सिखाता है, हमारी शनाख्त को मजबूत करने में मदद करना है और मुस्तकबिल के लिए एक नया देखने का अंदाज़ा देता है। सबसे पहले तो ये हमारी तारीखी रइशदाजी को दिखाता है। सोचो, एक घंटे सहरा में एक मस्जिद की बुनियाद रखना जो बाद में एक शहरी तहजीब का मरकज़ बन जाए। ये सिर्फ ईंटों और पत्थरों का होना नहीं है, बल्कि एक ऐसी मुआशरे की तामीर है जिसमें इल्म, फ़न और रूहानियत मिलकर काम करती हैं। ये मस्जिदों की बनावट ही नहीं बल्कि ये एक ऐसे मुआशरे की तस्वीर है जिसमें फ़लसफ़रों, सय्याहों और उलमा का मकाम बहुत अजीम था। ये सब एक दूसरे से मिलें और एक नई मुआशरे के तख्लीक में हिस्सा लें। दूसरा, इस्लामी फ़नून और मामारी हमें तख्लीकी तफक्कुर का सबक सिखाती है। ये सिवाय अपने खूबसूरती के एक ऐसे तर्ज की नुमाइंदगी करती है जिसमें फितरत की तक़लीद की गई है मगर अपनी मुख्तलिफ है। ये तस्वीर जहाँ फूल और पत्ते एक ही शी में मिल जाते हैं, ये एक अनोखा इम्तिजाज है। एक ऐसा इम्तिजाज जिसमें तसव्वुर का कोई पाबंद नहीं है, सिर्फ तख्लीक और खूबसूरती है। ये हमें सिखाता है कि हम अपने तसव्वुरात में हुदूद न बनाएं, बल्कि अपने अपने तर्ज से कुछ नया और मुनफरिद करें। तीसरा, इस्लामी फ़नून और मामारी एक मजबूत रूहानियत की तजली हैं। हर एक मस्जिद, हर एक महल, हर एक मैनियर अपने अंदाज में अल्लाह की तकदीर की एक तस्वीर है। ये हमें ये यकीन दिलाती है कि हम अपने कामों में अल्लाह को याद रखते हैं तो हमारी तख्लीक़ात भी ज़्यादा मुनवी और मुतासरकन होती हैं। हमारी तख्लीक़ात सिर्फ पत्थर और सेमनट नहीं हूँ बल्कि अल्लाह का पैगाम भी लिए हुई हूँ। और आखिरी बात, इस्लामी फ़नून और मामारी हमें सिखाती है कि मामारी सिर्फ इमारतों की नहीं बल्कि मुआशरे की भी है। ये इमारतों को सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि अवाम के लिए मुफीद बनाने का सबक सिखाती है। मसाजिद सिर्फ नमाज के लिए नहीं बल्कि जमात और तालीम के लिए भी थीं। ये हमारी मुआशरे में एक ऐसा माहौल तख्लीक करने में मदद करती है जहाँ हर एक शहरी महफूज और खुशहाल हो। इस सब से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपनी तारीख को समझना चाहिए और इससे सबक सीखना चाहिए। हमारी फ़नून और मामारी हमारी शनाख्त है, हमारी रूह है और हमारी मुस्तकबिल के लिए रहनुमाई है।
اگر ہم اپنی تاریخ سے نہیں جڑے ہوں گے تو ہم اپنے موجودہ اور مستقبل کو نہیں بنا پائیں گے۔ بس آئے ہم اپنی ماضی کے اسباب سے سبق سیکھیں اور ایک ایسا مستقبل تعمیر کریں جو خوبصورت، روحانی اور تمام انسانیت کے لیے مفید ہو۔ اسلامی فنون اور معماری ہمیں اس کے لیے ایک نمایاں راہ دکھاتی ہیں، ایک راہ جو صرف پتھر اور سیمنٹ سے نہیں بلکہ ایمان، محبت اور تخلیق سے بنتی ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک عظیم تحفہ ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے اور آگے بڑھانا چاہیے۔ خدا حافظ۔ اللہ ہم سب کو برکت دے۔ آج کی کہانی یہی تھی۔